نیچے گر جائے اور میرے حسین کو چوٹ لگ جائے۔ آج جب میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین کے اوپر جب تیر و تلوار کی بارش کی گئی ہوگی، جب حسین کے جسم کے اوپر ظالم گھوڑے دوڑا رہے تھے، اس وقت میرے مصطفیٰ کے قلب ناظرین پہ کتنا غم رہا ہوگا، میرے مصطفیٰ کتنا کرتے ہوں گے، مولا کائنات مولا علی کتنا روئے ہوں گے، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کتنا روئے ہوں گے، حضرت امام حسن مجتبی کتنا روئے ہوں گے۔ اے مسلمانوں، ہم اندازہ نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کے بعد ظالموں نے جس نے اطاعت کے اوپر بہت گھوڑے دوڑائے، سر کو کاٹا، تمام شہداء کے سر کو لیا، لینے کے بعد ایک طرف کر دیا۔ رات میں جشن کا ماحول ہو گیا۔ وہ خبیثوں نے معلوم ہوتا تھا کوئی ملک فتح کی، 72 جانوں کو ظالموں نے قربان کیا تھا، وہ بھی نہتے تھے، وہ تو بھوکے پیاسے تھے حضرات۔ پھر اس کے بعد ظالموں نے خیموں کے اندر گئے، خیموں کو بچانے کے بعد لوٹنا شروع کر دیا۔ جن کے خیموں کے اندر 3 دن سے ایک قطرہ پانی نہ گیا، دانا نہ گیا ہو، جن کی ان کے پاس درہم و دینار کہاں سے آئیں گے، ان کے پاس اچھے اچھے کھانے کے میوے کہاں سے آئیں گے، پھل کہاں سے آئیں گے۔ حضرات کچھ ظالموں نے جانے کے بعد خیموں کے اندر سے تمام صندوقوں کو کھینچ لایا، جو لکڑی کی صندوق کی، کپڑے تھے ان عورتوں بچوں کے اور تمام خاندان کے مردوں کے۔ ظالموں نے تمام عورتوں کو باہر نکلوا دیا۔ جب تمام عورتوں کو باہر نکالا، حضرت امام زین العابدین جس خیمے کے اندر تھے، ان خبیثوں نے اس خیمے کے دروازے پہ آگ لگائی۔ اب جب خیمے کے دروازے پہ آگ لگائی، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس بہن کے قدموں پہ دنیا کی ساری بہنیں قربان، اس بہن کے قدموں پہ دنیا کی ساری مائیں قربان، اس بہن کے قدموں پہ دنیا کی تمام بیٹیاں قربان۔ اس سیدہ زینب گھبرائی نہیں، ایک عورت تھی اللہ اکبر، لیکن ان کے جسم پہ مولا علی کا خون تھا، انہوں نے جو فاطمہ کا دودھ پیا تھا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی تھی۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ بیمار زین العابدین کے خیمے کو جلا دیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دوسری طرف جاتی ہے، پردے کو پھاڑتی ہے، اور پھاڑنے کے بعد حضرت امام زین العابدین جن کی عمر تقریباً 22 سال کی تھی، وہ ان کو جوان بھتیجے کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور لینے کے بعد کھینچتے ہوئے باہر لے کر کے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ظالم یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا بچ گیا ہے، اس کو بھی لاؤ مار دیا جائے، لاؤ اس کی گردنیں کو بھی کاٹ دیا جائے۔ جیسے وہ ظالم دوڑے تھے، حضرت سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین کے اوپر گر جاتی ہے، حضرت شہر والو، حضرت ام ربا، حضرت لیلا اور تمام خاندان کی عورتیں حضرت امام زین العابدین کے اوپر چھا جاتی ہے، ان کے اوپر گر جاتی ہے، اور اپنے زبان حال سے کہتی ہے، اور ظالم نہ بتا دو، تم نے میرے تمام خاندان کو بظاہر ختم کر دیا، بس ایک بچہ بچا ہے، اسی کو چھوڑ دے، اگر اس کو بھی مارنا چاہتا ہے تو ظالم نہ بتا تو ہم سب کو پہلے ختم کر دے، اس کے بعد اس بچے کے اوپر اپنی تلوار کو اٹھانا۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد ظالم آیا، اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس لڑکی کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد عبید اللہ کی دربار میں لے چلو۔ حضرات ان ظالموں نے رات میں جو ننگا ناچ ناچا تھا، اللہ اکبر، میدان کربلا ہے، اور میدان کربلا کے اندر ہر طرف بھوک کا عالم، جس کے گھر میں 72 لاشیں آئی ہوں۔ آج ہمارے اور آپ کے گاؤں سے اگر 1-2 لاش ایک دن میں نکل جاتی ہے نا، تمام گاؤں والوں کے جنازہ نکل جاتا، تمام لوگوں کی حالتیں ختم ہو جاتی۔ اور جن کے خیموں کے قریب 72 لاشیں رکھتے، جن کے خیموں کے قریب 72 سر رکھتے، جن کے ان لاشوں میں ان کے بھتیجے کے ہوں، ان کے بیٹے کے ہوں، ان کے بھائی کے ہوں، ان کے چچا کے ہوں، ان کے بھائی جان کے ہوں، بتاؤ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب پھر اس کے بعد ظالم یزیدیوں نے جب پھر پوری رات وہیں پہ جشن منایا، شراب نوشی کی، حرام کاریاں کی، پھر اس کے بعد رات کی تاریکیوں میں حضرت سیدہ زینب اپنے ہاتھوں میں تلوار لیتی ہے، اور لینے کے بعد میدان دیکھا تو رونے لگی تھی، دوڑ کر کے ماں کے قدموں کو چوم لیا، اور ماں کے قدموں سے چمٹ گئی تھی۔ آج کہتے ہیں میری ممی جان، اب آپ آ رہی ہو میری اپنی جان، ان ظالم یزیدیوں نے میرے دو آ رہی ہو، میرے بھیا حسین کے بیٹوں کو ظالموں نے شہید کر۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا آپ کون، کیوں آئی؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھیجا گیا ہے، میں حر کی بیوی، جبکہ حر امام علی مقام کے بارگاہ میں آ کر شہداء کے سر کو یہ تمام ظالم یزیدی لے کر کے میدان کربلا سے کوفہ کی طرف چلنے لگے، صرف کوفہ تک
मैं आपको بیان کر دوں. آگے اور سی بہت سی باتیں ہیں